بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم وقال تعالی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال تعالی قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک بتقوى اللہ فإنه رأس الأمر كله صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یہ اکثر مجمع دین کی محنت کرنے والا اور دین سے وابستہ مجمع نظر آ رہا ہے۔ ہم سب اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دین کو زندہ کر دے، دین کی فضا بن جائے، دین کا ماحول بن جائے، بے دینی ختم ہو جائے، بے حیائی ختم ہو جائے، کفر اور الحاد ختم ہو جائے، عمومی طور پر دین کا ماحول بنے، لوگ اللہ سے آشنا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہوں، آخرت کی فکر کرنے والے ہوں۔ یہ ہم سب کی خواہش ہے اور ہر ایک سے جتنا ہو سکتا ہے کوشش بھی کر رہا ہے۔ علماء مدارس کے ذریعے سے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تبلیغ والے، دعوت والے اپنی قربانیوں، اپنی نقل و حرکت کے ذریعے سے دنیا میں دین کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور دین کی اور بھی بہت سی محنتیں ہیں، وہ بھی سارے یہی چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں دین زندہ ہو جائے، لیکن دین زندہ نہیں ہو رہا۔ بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جو سارے بند توڑ کر ہمارے شہروں میں گھس گیا ہے، ہمارے گھروں میں گھس گیا ہے۔ ایک سیلاب ہے، ابھی سیلاب آیا نا چائنا میں، انڈیا میں سیلاب آیا، گھروں میں پانی گھس گیا ہے۔ اس پانی کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا عریانی اور فحاشی کے سیلاب نے نقصان کیا ہے، کہ اگر کسی بستی میں 100 گھر ہیں تو 99 اس میں مبتلا ہیں، اکا دکا کوئی ایک بچا ہو تو بچا ہو، ورنہ یہ بڑا موبائل ہر گھر میں جا چکا ہے، اور جوان تو جوان، بوڑھے بھی فیس بک سے آشنا ہیں، ٹک ٹاک سے آشنا ہیں، ویڈیوز دیکھنا ایک مشغلہ بن چکا ہے، اور جو دیندار ہیں، دین کی سمجھ اور دین کا شوق رکھتے ہیں، وہ بھی یوٹیوب پہ بیان سنتے ہیں، فیس بک پہ بیان سنتے ہیں، اور جب وہ بیان سنتے ہیں تو بیان سننے کے دوران بہت سے خرافات بھی ان کی نگاہوں سے گزر جاتے ہیں۔ جب آدمی فیس بک لے کے بیٹھتا ہے تو چاہے وہ مکے مدینے کو دیکھ رہا ہو، لیکن اچانک ایک ننگی عورت آ جاتی ہے،
اچانک ایک ننگی عورت اور ننگا مرد سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک محلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک بستی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمومی ایک امت کا مسئلہ ہے کہ سارے دین کی محنت کرنے والے دین کی محنت کے لیے زور لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن دین ہے کہ زندگی نہیں ہو کے دے رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری دعوت سے اثر کیوں نکل گیا ہے؟ ہماری دعوت سے اثر کیوں نکل گیا ہے؟ ہماری کوششوں سے تاثیر کیوں نکل گئی ہے؟ ہر چیز کی تاثیر باقی ہے، روٹی کی تاثیر بھی باقی ہے، پانی کی تاثیر بھی باقی ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی پانی سے پیاس بجھتی تھی، آج بھی بجھ رہی ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں روٹی سے بھوک مٹتی تھی، آج بھی مٹ رہی ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں گوشت اور سبزی کے وہ ذائقے تھے، آج بھی وہی ذائقے ہیں۔ ایک دین ہی کی قربانیاں ہیں، ایک دین ہی کی محنت ہے جس کی تاثیر ختم ہو گئی ہے۔ ہم مقامی گشت کرتے ہیں، دعوت دے کے آتے ہیں، تو ہمارے اس مقامی گشت کا جن کو ہم نے دعوت دی ان پہ تو کیا اثر ہوتا، ہم ہی پہ نہیں اثر ہوتا۔ ایک مدرسے میں علماء پڑھا رہے ہیں، تو پہلے تو مدرسے میں داخل ہونے والا طالب علم اپنے استاد کی صحبت میں بیٹھ کر صاحب نسبت بن جاتا تھا، اللہ والا بن جاتا تھا، نیک بن جاتا تھا، متقی بن جاتا تھا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا مولانا محمد یاسین صاحب عثمانی، مولانا یاسین صاحب۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی لوگوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا ایک وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ محتمم سے لے کر چپڑاسی تک، صدر مدرس سے لے کر ادنا درجے کے مدرس تک ہر ایک صاحب نسبت بزرگ تھا۔ اور دارالعلوم دیوبند میں سارا دن قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی تھیں، اور ساری رات دارالعلوم دیوبند کے ہر حجرے سے الا اللہ الا اللہ اور اللہ اللہ کی ضربوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں۔ مدرسے سے پڑھ کے کوئی فارغ ہوتا تو عالم بھی ہوتا تھا اور ایک اپنے زمانے کا کامل ولی بھی ہوتا تھا۔ میرے دوستو، یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک حادثہ ہے، یہ ایک سانحہ ہے کہ دین کی محنت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، علماء کی تعداد زیادہ ہو گئی، طلباء کی تعداد زیادہ ہو گئی، تبلیغ والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، لیکن دین وہیں کا وہیں ہے۔ بے حیائی کا ایک سمندر ہے، بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جو بہہ رہا ہے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ الحاد کی طرف جا رہی ہے، زندگا کی طرف جا رہی ہے۔ آج مجھے ایک مولوی صاحب نے سنایا، ہمارے علاقے میں جتنے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء ہیں اکثر ان میں سے کمیونسٹوں والا ذہن رکھتے ہیں۔ اکثر پوچھتے ہیں جہنم کیا مطلب، جہنم، جنت کیا مطلب، اللہ کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ اتنے علماء، اتنے تبلیغ والے، لیکن دین بڑھ نہیں رہا، زندہ نہیں ہو رہا، دین کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الدین بدأ غریبا وسیعود غریبا۔ آج دین جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، ہر ایک کو یہ دین عجیب عجیب لگتا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا
کہ دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، کوئی دین پہ چلے گا، لوگ اسے عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے، یہ کیا ہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دور آ گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہاں فالٹ ہے؟ ایک مٹکا ہے، آپ نے اسے ٹونٹی کے نیچے رکھا ہے، اور ٹونٹی کا پانی بھی بڑا زوردار ہے، مسلسل ٹونٹی چل رہی ہے، مسلسل ٹونٹی چل رہی ہے، مسلسل ٹونٹی چل رہی ہے، چلتے 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 کئی گھنٹے گزر گئے، مٹکا نہیں بھر رہا، معلوم ہوتا ہے کہیں فالٹ ہے۔ ایک آدمی کی گاڑی کھڑی ہو گئی، اس نے پیٹرول ڈلوایا، پیٹرول ڈلوا کے اس نے اسٹارٹ کیا، اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، بھئی دھکا لگاؤ، اب بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہی، کیا مطلب؟ کوئی فالٹ ہے، کوئی فالٹ ہے، کہیں کوئی ہے مسئلہ جس کی وجہ سے مٹکا بھر نہیں رہا، کہیں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گاڑی چل نہیں رہی۔ آج دین کی محنت کرنے والے ہم سب، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم سب اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ اپنے اس فالٹ کو ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس جیسے گاڑی چل رہی ہے چلتے رہیں۔ نہیں میرے دوستو، ہمیں اس فالٹ کو ڈھونڈنا ہے، ہمیں اس کمی کو نکالنا ہے، ہمیں اس کمی کو نکالنا ہے تاکہ دنیا میں دین زندہ ہو، ہم بھی اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ اور وہ فالٹ کیا ہے؟ وہ فالٹ کیا ہے؟ وہ دو چیزوں کا ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے جو عرض کرتا ہوں۔ دو باتیں، ایک اخلاص اور ایک تقوی، یہ دو وہ چیزیں ہیں، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو پر لگا دیتی ہیں، پھر وہ عمل اڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم بعد والے احد پہاڑ سونے کا بھی صدقہ کر لو تو میرے صحابی نے ایک جو مٹھی کے برابر جو صدقہ کیا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء کہتے ہیں صحابہ کی ایک مٹھی جو ہمارے احد پہاڑ سونے سے زیادہ کیسے بڑھ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کو وہ اخلاص حاصل تھا کہ جس اخلاص کو ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ جس درجے کا اخلاص ہوگا اس درجے کا عمل مؤثر ہوگا، جس درجے کا اخلاص ہوگا اس درجے کا اس عمل کے نتائج ہوں گے، اور پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اللہ کے ہاں قبول ہوگا تو وہ اس کا پھل لائے گا، اس کے نتیجے نکلیں گے، اس کے ثمرات حاصل ہوں گے، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور عمل قبول کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ عمل کس کا قبول کرتا ہوں؟ اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے، ہر ایک کا عمل قبول نہیں کرتا ہوں، ہر ایک کی نیکی قبول نہیں ہے، ہر ایک کی قربانی قبول نہیں ہے، ہر ایک کی جد و جہد قبول نہیں ہے، ہر ایک کی محنت مقبول نہیں ہے۔ محنت اس کی قبول کروں گا جس میں تقوی ہوگا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما صرف اور صرف متقیوں کی محنت کو قبول کرتا ہوں۔ اخلاص اور تقوی یہ دو ایسی دولتیں ہیں، اگر یہ دین کا کام کرنے والوں کے اندر آ جائیں تو کچھ نہ پوچھیں۔ حضرات صحابہ اعلیٰ درجے کے مخلص، حضرات صحابہ اعلیٰ درجے کے متقی، جس طرف کو رخ کرتے تھے ان علاقوں کی قسمت پلٹ دیتے تھے، قسمت پلٹ دیتے تھے۔ اخلاص اور تقوی، آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم میں کتنا اخلاص ہے؟ اخلاص کا دعویٰ ہر ایک کرے گا، لیکن اخلاص ہے بھی کہ نہیں یہ خود نہیں بتایا جا سکتا، اگلا بتائے گا۔
ہمارے ساتھی تو اگر مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ساتھی نے ٹوک دیا، یار آپ خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں، اتنا کہہ دیا، مشورے میں ہی آنا چھوڑ دیتا ہے، مشورے میں بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا سے روزے میں، کسی اور کے ساتھ بھیجو۔ اپنے اخلاص کو ہم دیانتداری کے ترازو میں تولنے کی کوشش کریں کہ ہم میں کتنا اخلاص ہے۔ مدرسے میں چند علماء پڑھا رہے ہیں، چند علماء پڑھا رہے ہیں، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ طلباء مجھ سے زیادہ متاثر ہوں، ایسی دھواں دھار تقریر کروں سبق میں کہ سب طلباء کہیں واہ مدرس تو ہمارے مدرسے میں ایک ہی ہے۔ میرے دوستو، اخلاص کی کوتاہی، تقویٰ کی کوتاہی آج ہماری محنت کو بے اثر کیے ہوئے ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ زندگی کا گناہوں سے پاک ہونا، ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، نہ صغیرہ گناہ ہو نہ کبیرہ گناہ ہو، اگر کبھی ہو بھی تو فوراً سچی توبہ کے ساتھ، توبہ نصوحہ کے ساتھ اس کی تلافی ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ آج غیبت کتنی عام ہے۔ میں تبلیغ والا ہوں، لیکن میری نظر سے اب تک ایسا تبلیغ والا نہیں گزرا کہ جو غیبت نہ کرتا ہو، جو اوروں پہ انگلی نہ اٹھاتا ہو، اوروں کی شکایتیں نہ لگاتا ہو۔ مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، اکثر علماء میں یہ بیماری دیکھتا ہوں، غیبت کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، تحاسد، تباغض، تدابر، یہ وہ بیماریاں ہیں جو دین کی محنت کرنے والوں میں اکثروں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ سب کبائر ہیں، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ انبن، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، ایک دوسرے سے تعلقات کو توڑنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اپنے دل میں اوروں کے بارے میں کمیاں بٹھانا، اپنے دلوں میں اوروں کے بارے میں حقارت بٹھانا، یہ جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے لوگو، قیامت کے دن تمہارے بچے تمہیں کام نہیں آئیں گے، تمہارا مال تمہیں کام نہیں آئے گا، وہ دل تمہیں کام آئے گا جس دل میں کوئی غلط جذبہ نہ ہو، کوئی غلط خواہش نہ ہو، کوئی غلط آرزو نہ ہو، کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، کسی کی حقارت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو۔ دل وہ کام آئے گا جس میں اللہ کے سوا اور کوئی جذبات ہوں ہی نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی خواہش ہو ہی نہیں۔ ہم نے اپنے حائی صاحب کو دیکھا، اللہ، ان کے دل میں اللہ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ یہ بات ڈنکے کی چوٹ فرماتے تھے، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری دنیا کے حکومتوں والوں سے کہتے ہیں ہم حکومت نہیں چاہتے، ہم اللہ کو چاہتے ہیں۔ اور یہ بات آپ میں سے پرانوں نے بہت دفعہ سنی ہوگی، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں۔ لاکھوں کے مجمع میں پورے زور سے یہ بات فرماتے تھے، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں۔ اخلاص، تقویٰ، یہ دو ایسے پر ہیں، اگر یہ دین کی محنت کرنے والوں کو لگ جائیں تو یہ دین کی محنت کرنے والے وہ مدد دیکھیں گے جو اصحاب بدر نے دیکھی۔ آج حرام حلال اتنا مکس ہو گیا ہے، اتنا مکس ہو گیا ہے کہ
ہمیں اس کا احساس نہیں رہتا کہ میں کتنی حرام کاریاں کر رہا ہوں، کتنے گناہ کے کام کر رہا ہوں، کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں، کتنے اللہ پاک کی نظروں میں مردود ہونے والے کام کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک دفعہ حضرت مولانا احسان الحق صاحب فرمانے لگے، اگر ہمارے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں اوروں سے اونچا ہوں، میں اوروں سے اچھا ہوں، تو اللہ ہمیں مردود کر دے گا، مردود کر دے گا اللہ ہمیں۔ اور یہ جو انہوں نے بات فرمائی نا، انہوں نے تو اس کی دلیل ذکر نہیں کی، لیکن اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کا بڑا عبادت گزار بندہ تھا، 8 لاکھ برس شیطان نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی۔ کتنی؟ 8 لاکھ برس اللہ تعالیٰ کی اس نے عبادت کی، لیکن مردود ہو گیا، مردود ہو گیا، محروم ہو گیا، مردود ہو گیا، مرجوم ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ کیا بنی؟ کسی عورت پہ اس کی نظر پڑ گئی تھی، بد نظری ہو گئی تھی، یا کوئی اس نے ڈرامہ فلم دیکھ لی تھی، یا اس نے کوئی ننگا ناچ دیکھ لیا تھا، یا اس نے کوئی نماز چھوڑ دی تھی، نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ 8 لاکھ برس اس نے نمازیں پڑھی ہیں، نماز نہیں چھوڑی اس نے، زنا بھی نہیں کیا، شراب بھی نہیں پی، جوا بھی نہیں کھیلا، بد نظری بھی نہیں کی۔ کون سا جرم ہوا شیطان سے جس کی وجہ سے مردود ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جرم یہ تھا کہ جب اس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو کہنے لگا انا خیر منہ، یہ اس کا جرم تھا، انا خیر منہ، یا اللہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیسے سجدہ کرنے کا حکم کر رہے ہیں آپ مجھے؟ میں آدم سے بہتر ہوں۔ بس یہ احساس برتری، اپنے آپ کو اوروں سے اونچا سمجھنا، یہ اس کو لے ڈوبا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر اسے لے ڈوبا اور اس نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آج ہمارا جو ساتھی سے روزے کا اہتمام نہ کرے، چلے کا اہتمام نہ کرے، ہمارے پرانے ساتھی کیسے اسے نظروں سے گراتے ہیں۔ کل کی بات ہے، مجھے اپنے ساتھیوں نے بتایا جہاں کے ہم رہنے والے وہاں کے، کہ ہمارا ایک پرانا ساتھی 4 مہینے لگا ہوا، اس نے ان سے کہا میرا دل چاہتا ہے میں داڑھی منڈا دوں، اس لیے کہ میں اگر سروزہ نہیں لگا رہا ہوں، چلہ نہیں لگا رہا ہوں، تو میں کون سا ایسا کبیرہ گناہ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھی مجھے اتنا حقیر سمجھتے ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے میں داڑھی منڈا دوں تاکہ تبلیغ کا جو لیبل لگا ہوا ہے وہ بھی ہٹ جائے۔ جو زیادہ قربانی کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو اوروں سے اونچا سمجھتا ہے، جو کم قربانی کر رہا ہے اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ قبولیت کے اسباب نہیں ہیں، یہ محرومی کے اسباب ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے، ایک دفعہ علاقائی جوڑ تھا، اس میں حاجی صاحب یوں بیٹھے تھے، یوں بیٹھے تھے اور یوں ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے بھائی میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، میری اپنی پوری تبلیغی زندگی کا تجربہ ہے کہ جو اوروں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا وہ۔ اعتراض کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دین کی محنت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، متقی بنیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو مؤثر کر دے، مبارک کر دے، منور کر دے، انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، تو اخلاص کو سیکھیں، اخلاص کو سیکھیں۔ اخلاص خود نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ اخلاص خود نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ فضائل اعمال ہے، اللہ
پڑھ کے سنائیں اس میں سے. پتہ ہے آپ کو کہاں سے؟ پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ ہاں پتہ ہے کہاں ہے یہ اخلاص والی بات؟ یہی ہے نا. یہ سنیں اخلاص کہاں سے آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاص پیدا کول دوباره څومره قدر فایده مند دی دې کلمې ډیروالی دی هغومره بل څیز نشته چې دې کلمې نوم جلاء القلوب د زړونو صفایي ده. هم په دې وجه حضرات صوفیا دې وظیفه ډېره ښایي او په سوونو بلکې د زرګونو په مقدار کې د روزانه معمول تدریس کوي. مولا علی قاري رحمت الله علیه فرمایي چې یو مرید خپل شیخ ته عرض وکړ چې زه ذکر کوم خو زړه مې غافله وي. هغوی ورته وفرمایل ذکر برابر کوه او په دې د الله شکر کوه چې هغه یو اندام یعنې ژبې ته د خپل القیاد توفیق ورکړه او الله نه د زړه د توجه لپاره دعا کوه. د دې قسمه واقعه احیاء العلوم کې هم د ابو عثمان مغربي رحمت الله علیه متعلق نقل شوې ده چې هغه ته یو مرید شکایت کړی و چې په هغې یې ورله دا جواب ورکړی و. په حقیقت کې بهترینه نسخه ده قرآن شریف کې ارشاد دی چې تاسو شکر کوئ زه به زیادت کوم. نو حدیث کې راغلی چې الله تعالی ذکر د هغه لوی نعمت دی دې شکر ادا کوئ چې الله تعالی د ذکر توفیق درکړي. یہ پڑھیں اسی اخلاص کے پیدا کرنے کے واسطے مشائخ کے جوتیا کی سوچ اتنا سیدھی کرنی پڑتی ہے. نہیں یہ ہے یہ پیچھے سے دې قسمه مضمون ډېرو مختلف روایتونو کې ذکر کړی شوی دی. دې کې شک نشته چې الله تعالی د پاک نوم برابر هېڅ څیز نشته. بدقسمتي او محرومي دا د هغې خلکو څوک چې دا سپک ګڼي. البته دې کې وزن د اخلاص سره پیدا کېږي. څومره قدر چې اخلاص وي هغومره به دا پاک نوم دروند شي. سمجھ گئے؟ جتنا اخلاص ہوگا اتنا عمل طاقتور ہوگا. جتنا اخلاص ہوگا اتنا عمل طاقتور ہوگا. اب اخلاص کہاں سے آئے گا سنیے. دې اخلاص پیدا کولو لپاره د پیرانو صاحبانو فڼې سمول یعنې خدمتونه کولی شي. حدیث کې د دې ارشاد نبوي نه لومړی بل مضمون ذکر دی هغه دا دی. بس اخلاص کہاں سے آئے گا؟ اخلاص اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے، مخلصین کی صحبت سے آتا ہے. حضرات صحابہ کرام کو اس درجے کا اخلاص کہاں سے حاصل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوا. ہمارے اکابر کو یہ اخلاص کہاں سے حاصل ہوا؟ میں نے جو بھائی صاحب کی بات سنائی، اتنا اخلاص، اتنی اللہ سے محبت کہاں سے حاصل ہوئی؟
یہ مولانا الیاس صاحب کی صحبت کی برکت سے، مولانا یوسف صاحب کی صحبت کی برکت سے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے۔ یہ تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فرما رہے ہیں نا کہ اسی اخلاص کے پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنا پڑتی ہیں۔ جب ہر ایک کہے گا بس میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے کسی کے ساتھ رہنے کی، کسی سے استفادے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کامل اور مکمل ہوں، تو بتائیے اس کی تربیت کیسے ہوگی، اس کا اللہ سے تعلق کیسے بنے گا؟ تو بس یہ درخواست ہے، ایک تو اخلاص کو اللہ سے مانگیں اور تقوی اللہ سے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ سے تقوی کو مانگتے تھے۔ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی گناہ تھا؟ آپ گناہ کرتے تھے کوئی؟ آپ گناہ سے معصوم ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ومن العمل ما ترضی۔ اے اللہ ہدایت دے، تقوی دے۔ اور ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے تہجد کا وقت ہے، تہجد کا سب سے زیادہ قبولیت کا جو وقت ہے نا وہ تہجد کا ہے، پھر تہجد میں بھی سب سے زیادہ قبولیت کا جو موقع ہے وہ سجدے میں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے سجدے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہے، سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا یہ سب سے زیادہ بندہ کب قریب ہوتا ہے اللہ پاک کے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت ہے، سجدے میں ہیں، ہمارے نبی سجدے میں ہیں، تو اس موقع پر جو دعا مانگی جائے گی وہ کتنی اہم ہوگی۔ آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اعط نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، وزکھا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے دل کو ساری باطنی بیماریوں سے پاک کر دے، آپ بڑے اچھے پاک کرنے والے ہیں۔ جو دین کے علم بردار ہیں، دین کی محنت کرنے والے ہیں، ان میں تو تقوی اوروں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت تو کر دیں، کوئی نصیحت کر دیں جو مجھے کام آئے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ابو ذر رات کو سونا چھوڑ دے، ساری رات نفلیں پڑھ۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا ابو ذر میدان جہاد میں نکل جا، واپس نہ آ، وہیں دفن ہو جا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر علیک بتقوی اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر، فإنہ رأس الامر کلہ، اس لیے کہ سارے دین کے لیے جیسے سر ہے نا، انسان کے لیے سر ہے، سارے دین کے لیے سر وہ تقوی ہے۔ اگر کسی کا سر نہیں ہے تو وہ دھڑ کسی کام کا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی انسان کا سر نہیں ہے صرف دھڑ ہے، وہ کسی کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں جس دین میں تقوی نہیں ہے وہ دین اس دھڑ کی طرح سے ہے جس کا سر نہیں ہے۔ عالم کے علم کے ساتھ اگر تقوی نہیں ہے تو یہ علم بغیر سر کے دھڑ کی طرح سے ہے۔ تبلیغ والے کے پاس تقوی نہیں ہے تو اس کی تبلیغ بغیر سر کے دھڑ کی طرح سے ہے۔ مجاہد کے پاس تقوی نہیں ہے تو اس کا جہاد بغیر سر کے دھڑ کی طرح سے ہے۔ سخی کے پاس تقوی نہیں ہے تو اس کی سخاوت بغیر سر کے دھڑ کی طرح سے ہے۔ اتنا ضروری ہے تقوی۔ ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے جس دن ہمارا گشت ہوتا تھا نا، جس دن ہمارا مقامی گشت ہوتا تھا، اس دن میں دفتر بازار کے راستے سے نہیں جاتا تھا۔ جس دن ہمارا مقامی گشت ہوتا تھا اس دن میں دفتر جانا ہوتا تھا تو دفتر بازار کے راستے سے نہیں جاتا تھا، ادھر ادھر سے پھر آ کے لمبا راستہ اختیار کرتا تھا تاکہ بازار میں جاؤں گا کہیں بد نظری ہو گئی تو گشت غیر مؤثر ہو جائے گا۔
اللہ، کتنا بڑا فرق آ گیا ہم میں اور ان میں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بھائی واصف منظور صاحب، کراچی کے، پاکستان کی شورا کے مین آدمی تھے۔ حاجی صاحب کو بڑے پیارے تھے، وہ حاجی صاحب کو پیارے تھے۔ ان کو کینسر ہو گیا تھا۔ حاجی صاحب کو کتنے پیارے تھے میں ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو کینسر ہو گیا تو وہ حاجی صاحب سے ملنے آئے، تو حاجی صاحب سے کہا ڈاکٹروں نے بس اب جواب دے دیا ہے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو حاجی صاحب ان سے فرمانے لگے واصف اگر تو مر گیا نا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ یہ بات آپ نے سنی ہے پہلے کبھی؟ محبت کا اندازہ لگائیں۔ واصف اگر تو مر گیا نا تو پھر میں بھی نہیں بچوں گا، میں بھی تیرے پیچھے آ جاؤں گا۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ جس دن بھائی واصف منظور صاحب بیمار ہوئے اور ہاسپٹل لے جائے گئے، پیچھے حاجی صاحب بیمار ہو گئے۔ پہلی دفعہ جو بہت لمبا بیمار ہوئے تھے وہ اس وقت، وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، عمرے سے واپس آئے، حاجی صاحب سے ملے۔ حاجی صاحب نے کارگزاری پوچھی کیسا رہا وہاں، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کارگزاری سناتے سناتے کہا کہ جی وہ جو حرم کے قریب چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے نا، وہ حکومت سارے ہوٹل توڑ رہی ہے، توسیع کر رہی ہے، سارے ہوٹل ساری بلڈنگیں انہوں نے آس پاس کی توڑ دی ہیں، اب بڑے بڑے ہوٹل بنا رہے ہیں وہ۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا واصف یہ تو سعودیہ حکومت کی غیبت کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ واصف یہ تو سعودی حکومت کی غیبت کر رہا ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے جب میں تبلیغ میں لگا، تبلیغ سے پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں میں روزانہ تہجد میں اٹھتا تھا 2 بجے۔ کتنے بجے اٹھتا تھا؟ 2 بجے تہجد، تبلیغ سے پہلے رات کو 2 بجے تہجد میں اٹھتا تھا، اور پھر اپنے جسم پہ تیل کی مالش کرتا تھا، اور پھر ڈنڈ لگاتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا، پھر اس کے بعد نہاتا تھا، پھر تہجد پڑھتا تھا، پھر فجر تک ذکر کرتا تھا، فجر کے بعد یاسین شریف پڑھتا تھا، اس کے بعد پھر اشراق پڑھ کے پیدل شیراں والا دروازے پہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جا کے شرکت کرتا تھا، اور پھر درس سے فارغ ہو کے پھر میں کالج پڑھنے جاتا تھا۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ تو فرمانے لگے اس زمانے میں جب میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو اپنی جیب سے پیسے نکال کے وضو خانے کے کونے میں رکھ کے پھر جا کے نماز پڑھتا تھا۔ جیب سے پیسے نکال کے وضو خانے میں ایک کونے پہ رکھتا اور جا کے مسجد میں نماز پڑھتا، اس لیے کہ پیسوں پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں نا، تو اس لیے میں پیسے باہر نکال لیتا تھا۔ میں صرف یہ بتانا عرض کر رہا ہوں کہ جس درجے کا تقویٰ ہوگا اس درجے کا کام لیا جائے گا۔ کہتے میں پیسے جیب سے نکال کے ایک کونے میں رکھ کے جا کے نماز مسجد میں پڑھتا تھا۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ پیسے کوئی اٹھا کے لے جائے گا، یہ نہیں سوچتے تھے۔ ہمارے ہاں تو کوئی سگریٹ پیتا ہو تو وہ سگریٹ باہر رکھ کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کوئی نسوار کھاتا ہو تو وہ نسوار وضو خانے پہ رکھ کے جا کے نماز پڑھتا ہے، جو زیادہ متقی ہوتا ہے، ورنہ تو جیب میں بھی نسوار ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ تقویٰ کا معیار دیکھیں ہمارے حاجی صاحب کا۔ اس لیے بس آپ سے اتنی درخواست ہے، اخلاص اور تقویٰ اس کو اللہ سے مانگیں اور اس کی کوشش کریں۔ کوئی عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی کچھ بھی کہے ہم نے کام نہیں چھوڑنا۔ آپس کا انتشار اخلاص کی کمی کی نشانی ہے، آپس کا توڑ اخلاص کی کمی کی نشانی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں کا خراب ہونا اخلاص کی کمی کی نشانی ہے۔ جو مخلص ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں پوچھیں نہ پوچھیں ہم تو کام کریں گے،
آپ ہمیں اہمیت دیں نہ دیں ہم تو کام کریں گے، آپ ہمیں آگے بٹھائیں پیچھے بٹھائیں دھکے دے کے بھگا دیں ہم تو کام کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے ایک مرید سے ناراض ہو گئے، ان کا نام تھا عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ بعد میں ہوئے، حضرت تھانوی کے مرید تھے یہ۔ حضرت تھانوی ان سے ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہوئے کہ فرمایا اس کو دھکے دے کے خانقاہ سے باہر نکال دو۔ ان کو دھکے دے کے خانقاہ سے باہر نکلوا دیا۔ اب باہر نکلوا دیا تو وہ جا کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں پھر واپس، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کئی دن گزر گئے تو انہوں نے ایک پرچی لکھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پرچی لکھی، اس میں کہا کہ حضرت اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو ہم بھی یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں، اگر آپ راضی نہ ہوئے تو ہم بھی یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں، وہاں آپ کی حکومت ہے، جوتیوں میں ہماری حکومت ہے، یہاں سے تو ہمیں کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ وہاں سے اٹھا دیا نا آپ نے، خانقاہ میں آپ کی چلتی ہے، لیکن خانقاہ کے باہر گلی میں جو میں بیٹھا ہوں تو گلی میں تو آپ کی حکومت نہیں ہے، اگر آپ راضی نہیں ہوتے تو ہم بھی اٹھنے والے نہیں ہیں، اندر آپ کی حکومت ہے باہر ہماری حکومت ہے۔ جب یہ پرچی پہنچی حضرت تھانوی کی ہنسی نکل گئی اور فرمایا بلاؤ اسے، جو اتنا طالب ہے، جو دھکوں کے بعد بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو مخلص ہوتا ہے اسے دھکے بھی دو تو نہیں جائے گا، جو مخلص نہیں ہوگا وہ تھوڑی تھوڑی بات سے روٹ کے کام چھوڑ دے گا۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا بھی بہت کریں، اے اللہ استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اگلی بات نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، سب سے بڑی بات جو جم گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تسلی کے لیے فرشتے اتار دوں گا، اور فرشتے آ کے کہیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو ڈرو نہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے آج بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج تمہارے لیے ہمارے دسترخوان کھلے ہوئے ہیں، ہمارا مہمان خانہ کھلا ہوا ہے، جو کہو گے تمہیں دیا جائے گا۔ میرے دوستو جمنا، اخلاص، تقوی، یہ وہ دولتیں ہیں جس کو حاصل ہو گئیں اس کو دنیا کی دولت بھی مل گئی، آخرت کی دولت بھی مل گئی، وہ دنیا میں بھی خوش و خرم رہے گا، آخرت میں بھی مزے کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت کثرت سے مانگتے تھے، چلتے پھرتے ہر وقت یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ دل کی مثال ایک درخت کے پتے کی سی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو جدھر ہوا جاتی ہے پتا بھی ادھر جاتا ہے۔ بے دینی کی ہوا چلے گی بے دین ہو جائے گا، دین کی ہوا چلے گی تو پھر دوبارہ مسجد میں آ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کو بہت مانگنا، اللہ استقامت دے، چلائے رکھے، محروم نہ کرے۔ اور ان ساری چیزوں کا تعلق صحبت کے ساتھ ہے، مانگنے کے ساتھ ہے، طلب کے ساتھ ہے، تڑپ کے ساتھ ہے۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش ہیں، اخلاص کی کوشش کریں گے نا، تقویٰ کی بھی کوشش کریں گے، اپنی زندگی میں چیک کریں کہاں کہاں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ جہاں گناہ ہو رہا ہے
اس سے توبہ کریں، اور آج تک ہم سے اخلاص میں، تقویٰ میں، استقامت میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی سارے توبہ کر لیں۔ کون کون توبہ کرتا ہے؟ آج کے بعد کوئی گناہ تو نہیں کریں گے؟ سارے گناہ آج تک جتنے ہوئے چھوڑ رہے ہیں، سارے گناہ جتنے آج تک کیے ان سے توبہ کر رہے ہیں نا؟ کون کون سچی توبہ کر رہا ہے گناہوں سے؟ ماشاءاللہ۔ اور اخلاص کی بھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اور استقامت کے ساتھ چلیں گے نا انشاءاللہ۔ کسی کی وجہ سے کام کو تو آگے پیچھے نہیں کریں گے، کیوں بھائی؟ کسی کی وجہ سے کام کو تو نہیں چھوڑیں گے، اپنے دل کو کسی کے بارے میں خراب تو نہیں کریں گے۔ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتیاں کی بھی ہیں تو معاف کر دیں نا، آپ اللہ سے معافی کے امیدوار ہیں تو آپ بھی تو اوروں کو معاف کریں نا، تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ ہمارے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اور اس میں یہ فرمایا، من یعف یعف اللہ عنہ ومن یغفر یغفر اللہ لہ، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ معاف کریں، درگزر کریں، دل کو صاف کریں، کسی سے بھی ہماری انبن نہیں ہونی چاہیے، کسی سے بھی ہمارا دل خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اور دلوں کی صفائی موقوف ہے غیبت کو چھوڑنے پر، بدگمانی کو چھوڑنے پر۔ اگر آپ کسی کے بارے میں زبان کھولیں گے، آپ کا دل اس کے بارے میں خراب ہوگا، اس کا دل آپ کے بارے میں از خود خراب ہو جائے گا۔ غیبت نہ کریں کسی کی۔ ایک مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے جہاں مرکز نہیں ہوتے، وہاں پہ چند ساتھی ہوتے ہیں جو جماعتوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ ایک جماعت آئی، اب عام طور سے تشکیل کرتے ہیں یہ دو ساتھی۔ ایک جماعت آئی، ایک ساتھی پرانا آیا، دیکھا یہ جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اچھا جی آپ کی تشکیل کہاں ہے؟ پرچہ، اچھا جی آپ اس مسجد میں چلے جائیں۔ اس نے پرچہ لکھ کے دے دیا۔ اب جو عام طور پہ تشکیل کرتے ہیں نا، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تم نے تشکیل کیوں کی؟ تم نے اس کو مسجد لکھ کے کیوں دی؟ بھائی کون سا کبیرہ گناہ ہو گیا؟ آپ اس کو پیار سے سمجھا دیں، اس میں کیا بات ہے؟ آپ نے بھی تو مسجد ہی دینی تھی، یہ تو نہیں کہ آپ نے مسجد دینی تھی، اس نے کسی زنا کے اڈے جماعت کو بھیج دیا ہے، اس نے بھی مسجد میں بھیجا ہے۔ کیوں بھائی ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ساتھی؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی باتوں کو اتنا پہاڑ بنا دیتے ہیں کہ کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ بنا دیتے ہیں۔ اس سے آپس میں توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اپنا سینہ وسیع رکھیں، دین کا کام کرنے والوں کا سینہ اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ ہر ایک کی بے اصولیاں برداشت کریں، ہر ایک کی طرف سے پیش آنے والی ناگواریاں برداشت کریں، درگزر کرتے چلے جائیں، اوروں کے لیے دعائیں کرتے چلے جائیں۔ خدائے پاک کی قسم اللہ آپ کو ہدایت کا سورج بنا دے گا۔ اور اگر ڈکٹیٹر بن گئے، پکڑ دھکڑ کرنے لگ گئے، تھانے دار بن گئے، تو آپ کا وقت زیادہ نہیں چلے گا، بہت جلد آپ کی صفائی ہو جائے گی۔ ہمارے حاج صاحب سے مشورے میں کہا گیا کہ جی یہ جماعتیں جو موبائل ساتھ لے کے جاتی ہیں نا، تو یہ بڑا کام خراب کرتی ہیں، یہ نہ اعمال کر پاتی ہیں اور نہ محنت کرتی ہیں، سارا دن موبائل پہ لگے رہتے ہیں اور فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ مشورے میں اس بات کو طے کریں کہ جماعت کے اندر موبائل نہیں لے جایا جائے گا۔ حاج صاحب فرمانے لگے، سنیے، حاج صاحب فرمانے لگے نہیں بھائی میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں اگر کہوں گا پھر یہ لے جائیں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے، میں نہیں کہوں گا، بس تم سمجھا دیا کرو۔ بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں، بھائی میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں روکوں گا پھر یہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، امیر کی نہ ماننے سے گناہ گار ہوں گے۔ ڈکٹیٹر نہ بنیں، مانیٹر نہ بنیں، دین کے خدمت گزار بنیں۔ مسجد کے اندر خادم ہوتا ہے نا، ایک مسجد میں خادم ہوتا ہے، صفائی کرتا ہے، جالے اتارتا ہے، مصلے بچھاتا ہے، وضو خانہ صاف کرتا ہے، خادم ہوتا ہے نا، اور بجلی اور پنکھوں کے بٹن ٹھیک کرتا ہے خادم۔ اگر خادم ایسا ہو، مسجد کا خادم ایسا ہو، اگر مسجد میں آ کے کوئی پنکھا کھولے اس کو ڈانٹ دے، کوئی آ کے بتی جلائے اس کو ڈانٹ دے، کوئی آ کے مصلی بچھائے اس کو ڈانٹ دے، بتائیے یہ مسجد کا خادم مسجد میں باقی رہے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھی باقی رہے گا؟
ایک وقت آئے گا کہ یہ محلے والے کہیں گے نکالو اس کو، ایسی کی تیسی اس کی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جو ڈکٹیٹر بنے گا آگے پیچھے ہو جائے گا، جو خادم بنے گا، نرم مزاج بنے گا، اوروں کے ساتھ رعایت کرنے والا بنے گا، اوروں کی طرف سے پیش آنے والی ناگواریاں برداشت کرے گا، اللہ اسے کام لیں گے۔ اللہ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی پسند کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔